الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن صدق اللہ العظیم۔ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے ماضی میں مسلمانوں کی ترقی کا راز۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم سیاہ لامکان شب اسرا کے دھولا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملت کی بھلائی چاہنا، ملت کے لیے محنت اور کوشش کرنا، قوم کے لیے فلاح چاہنا، اس کی کامیابی کے لیے کوشش کرنا، یہ اہل علم کا ایک منشور رہ چکا ہے۔ اللہ پاک نے اہل علم کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے فلاح کے متعلق سوچتے ہیں، کامیابی کے متعلق سوچتے ہیں اور ایسی سوچ رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو ایسا ذہن عطا کیا ہوتا ہے، ایسا دل عطا کیا ہوتا ہے جس کے اندر اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے درد ہوتا ہے کہ ہماری ملت تباہ نہ ہو، ہماری قوم تباہ نہ ہو، ہماری قوم کامیاب ہو جائے اور ہماری قوم کامیاب ہو جائے۔ اور یہ کامیابی وہ اہل علم حضرات دنیا کے لیے بھی چاہتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی چاہتے ہیں، یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری قوم، ہماری ملت دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائے۔ تو اس کے لیے وہ ہر طریقہ کو اختیار کرتے ہیں، چاہے ان کو اس کے لیے کتابیں لکھنی پڑیں تو وہ کتابیں لکھتے ہیں، چاہے ان کو اس کے لیے وعظ و نصیحت کرنا پڑے تو وہ وعظ و نصیحت کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے انہیں عملی طور پر میدان میں اترنا پڑے تو وہ عملی طور پر میدان میں اترتے ہیں۔ وہ اپنے علم کے ذریعے، اپنی سوچ کے ذریعے، اپنی فکر کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے سے اپنی ملت کو، اپنی قوم کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں، حقیقی کامیابی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو فکر ہے، اپنی ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے غور و فکر کرنا، یہ غور و فکر کا جذبہ علماء کرام کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے عطا کیا ہے۔ علماء کرام ہی ہیں جو درد دل رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نبی کی امت جو ہے وہ فلاح پا جائے، کامیاب ہو جائے۔ وہ اس کی دنیا کی کامیابی کے لیے بھی محنت اور کوشش کرتے ہیں اور آخرت کی کامیابی کے لیے بھی محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ یہ صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کا، وسیلے کا۔ جیسے ایک قطرے کو نسبت ہوتی ہے ایک سمندر سے، اسی طرح سے علماء کرام کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہے۔ تو وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے
رونا، ساری ساری رات عبادت کرنا، ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی کی صدائیں لگانا، یہ سب کچھ اپنی امت کی فلاح کے لیے، کامیابی کے لیے تھا۔ نبی پاک نے بھی اپنی امت کی فلاح کے لیے، چاہے وہ دنیاوی فلاح ہو چاہے وہ اخروی فلاح ہو، دونوں فلاح کے لیے نبی پاک نے محنت کی، تگ و دو کی، اور علماء کرام جو ہیں وہ بھی نبی پاک کی امت کے لیے درد دل رکھتے ہیں کہ نبی کی امت گناہ نہ کرے، گناہوں سے بچ جائے، نیکیاں کرے، نیکیوں والے کام کرے اور آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ جو ہمارا دین اسلام ہے یہ دین فطرت ہے، اسی کے اندر معاشرت بھی ہے، اسی کے اندر گھر کا نظام کیسے چلانا ہے وہ بھی ہے، اس کے اندر کاروبار کیسے کرنا ہے وہ بھی ہے، اس کے اندر معاملات، لین دین سب کچھ ہے۔ جب دین اسلام کو فالو کریں گے تو ہمارے معاملات، ہمارا لین دین، ہماری تجارت، ہمارا دوسروں کے ساتھ تعلق، ہماری معاشی حالت، ہماری معاشرتی حالت سب کچھ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ یہ پیارا دین جو ہے وہ ہمیں جھوٹ سے بچاتا ہے، چغلی سے بچاتا ہے، غیبت سے بچاتا ہے، حسد سے بچاتا ہے، تکبر سے بچاتا ہے، کینہ سے بچاتا ہے، وعدہ کے خلاف کام نہیں کرنا اس سے بچاتا ہے۔ یعنی کہ جو بھی معاشرے کی بھلائی کے لیے چیزیں ہیں وہ سب کچھ ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں عطا کرتا ہے تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو نبی پاک کی جو امت کے جو علماء کرام ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ جب علماء کرام محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنی تقریریں کرتے ہیں، وعظ کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو جو امت محمدیہ ہوتی ہے جس کے اندر جذبہ کم پڑ چکا ہوتا ہے تو وہ گناہوں کی طرف مائل ہو چکے ہوتے ہیں، نیکیوں کے اوپر آنا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو چکا ہوتا ہے، تو علماء کرام ان کے دلوں سے، ان کی آنکھوں سے گناہوں کے غبار کو ہٹاتے ہیں اور ان کے سامنے اصل جو نور ہے، اصل جو ہدایت ہے اس کو واضح کرتے ہیں تاکہ شیطان کے پیچھے لگ کر برباد نہ ہو جائیں، دنیا بھی برباد نہ کر لیں، آخرت بھی برباد نہ کر لیں۔ جب مسلمان کو سمجھاتا ہے تو مسلمان کو سمجھانا فائدہ دیتا ہے، تو مومن کو چاہیے کہ وہ مومن کو نصیحت کرے، فائدہ ہوتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اس طرح سے اسے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر میری وجہ سے کوئی نماز پڑھنے والا بن جائے تو اس کی نماز پڑھنے کا ثواب مجھے بھی ملے گا، اس طرح سے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے قوموں کے اندر ترقی آتی ہے۔ جو ہمارے پہلے کی جو لوگ تھے، مسلمان تھے، وہ کامیاب کیوں تھے؟ وہ کامیاب صرف اسی وجہ سے تھے کہ ان کا تعلق نیک لوگوں کے ساتھ تھا، ان کا تعلق علماء کرام کے ساتھ تھا، ان کا تعلق بزرگان دین کے ساتھ تھا، وہ ان کے پاس بیٹھتے تھے، ان سے علم دین حاصل کرتے تھے اور انہی سے اپنے مشورے وغیرہ طلب کرتے تھے، انہی کے مشوروں کے مطابق وہ سارا عمل کرتے تھے، اسی طرح سے وہ باعزت زندگی گزارتے تھے۔ مگر ہوا کچھ یوں کہ مغرب نے پھر مسلمانوں کے درمیان پروپیگنڈا کیا، مغرب نے سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کے اندر بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس طرح کی دوسری لغو چیزیں جو کہ گناہوں کا ذریعہ ہیں، حرام ہیں، وہ مسلمانوں کے اندر پروموٹ کی، ان کو اجاگر کیا، جس کی وجہ سے مسلمان اس کی طرف راغب ہو گئے اور یہ برائی اس طرح
پھیلی جیسے کہ ایک وبا پھیلتی ہے، جیسے کہ آگ خشک جنگل کو جلا کر رکھ دیتی ہے، اس طرح سے یہ پھیلی اور پھر ایسے پودے جنم لیے گندے، جس کی جڑیں پھیلیں، جس کی تنوں سے، جس کے پتوں سے سخت بدبو آتی ہے، یعنی کہ بے حیائی کے، عریانی کے۔ تو اس طرح سے انہوں نے ہمارے معاشرے کو گندا کیا، مگر بات وہی ہے کہ ہر دور کے اندر جہاں پر شیطانی طاقتیں ہوتی ہیں وہاں پر اللہ پاک کی طاقت بھی ہوتی ہے، یعنی کہ مومنین ہوتے ہیں تو ان کے ذہن پاکیزہ ہوتے ہیں، اگرچہ وہ تعداد میں تھوڑے ہوں مگر ان کے اندر خلوص ہوتا ہے، وہ محنت سے، دل سے اور اللہ پاک پر توکل کرتے ہوئے وہ مسلمانوں کو برائی کے راستے سے روکتے ہیں اور نیکیوں کے راستے پر گامزن کرتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ پاک ان کے خلوص کی وجہ سے مسلمانوں کو، علماء کرام کو، اللہ کے ولیوں کو کامیابی اور کامرانی بھی عطا کرتا ہے کہ مسلمان پھر سے نیکیوں والے راستے کے اوپر آ جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ جو پروپیگنڈا ہے وہ اسلام دشمن لوگ بے حیائی، فحاشی، عریانی کی ہی صورت میں کریں۔ پروپیگنڈا اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، مسلمانوں کو علماء کرام سے دور کیا جاتا ہے، دینی کتابوں سے دور کیا جاتا ہے، مدارس سے دور کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے جو بھی علم دین حاصل کرنے کے ذرائع ہیں ان سے دور کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر علماء کرام سے دور کرنے کے لیے ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو صرف دیندار لوگ ہیں، انہیں دنیا کا کچھ بھی پتہ نہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں، ویل ایجوکیٹڈ لوگ نہیں، ان کو کیا پتہ دنیا کا، دنیا کیسے چلاتے ہیں، معاملات کیسے کرتے ہیں، یہ تو مسجد کی حد تک ہی محدود ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے جملے بول دیتے ہیں جو کہ ان کی جو ہے بے عزتی والی بات ہوتی ہے، توہین والی بات ہوتی ہے، اس طرح کا کام ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کے متعلق بھی ہمارے معاشرے کے اندر جو بد مذہب حضرات ہوتے ہیں وہ ان کے متعلق نفرت، بگاڑ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، انہیں کچھ نہیں پتہ۔ تو اس طرح سے اللہ کے ولیوں کے متعلق ان سے نفرت پھیلانے کے لیے، ان سے دور کرنے کے لیے ان کے پاس نہ جائیں، کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرب والے لوگ ہیں، جیسے کہ مثال دے رہا ہوں جو کہ بنتی تو نہیں، جیسے کہ ایک باپ کے قریب اس کا بیٹا ہوتا ہے ویسے ہی پیارا ہوتا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ اللہ پاک کا قرب خاص رکھتے ہیں، تو اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں، اللہ پاک سے محبت کرتے ہیں، تو انہیں اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے، تو اللہ پاک انہیں اس طرح سے کامیابی سے نوازتے ہیں۔ تو اس طرح سے ولیوں سے بھی دور کیا جاتا ہے۔ اور دینی کتب کے حوالے سے آج کے دور میں تو اینڈرائڈ کا دور ہے، کتب بینی تو بہت کم رہ گیا ہے، یہاں تک کہ علماء کرام بھی موبائلز کے اندر سے کتابیں پڑھتے ہیں اور یہیں سے بیان وغیرہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو کاغذ کی شکل میں کتاب ہوتی ہے اس کو نہیں خریدتے زیادہ تر، اور پی ڈی ایف کی صورت میں ہی کام چلاتے ہیں۔ تو آج کے دور کے اندر نوجوان نسل کتابوں سے ویسے ہی دور تھی، تو آج سوشل میڈیا کے اندر اپنا وقت ضائع کر رہی ہے۔ تو اس طرح کے فتنہ پرور لوگ امت محمدیہ کے اندر پیدا کیے جاتے ہیں، ان کو خریدا جاتا ہے اور وہ ویسی بولی بولتے ہیں جیسے کفر چاہتا ہے، تو
وہ مسلمانوں کے اندر پھوٹ پیدا کرتے ہیں، تفرقے پیدا کرتے ہیں، اور اس طرح کے مسائل گھڑتے ہیں کہ بابوں کو کیا پتہ، ہم تو صرف کتابیں پڑھیں گے، تو بابوں سے ہم نے دین نہیں لینا، کتابوں سے لینا ہے۔ حالانکہ جو کتابیں ہوتی ہیں وہ بھی بزرگان دین ہی لکھتے ہیں، علماء کرام ہی لکھتے ہیں۔ تو یہ ایک سازش ہے، اس طرح سے دین سے دور کرنے کے لیے سازشیں کی جاتی ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکیوں کے اوپر ثابت قدم رکھے اور گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔